اب آخر میں وہ جو موقع ہے شہادت کا، دیکھیے آپ علیہ السلام کی شہادت مفتی صاحب میں چاہتا ہوں آپ بیان بھی کیجئے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ ہشام نے اور ولید نے آپ علیہ السلام کی جسم کے ساتھ جو بے حرمتی کی ہے، یعنی تاریخ میں کوئی اور مثال کو پیش نہیں کر سکتا کہ بربریت کی اتنی بھیانک ترین مثال ہے۔ ایک تو یہ ذرا بیان کیجئے، ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ یوسف بن عمر نے جو آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو جس بے دردی اور دردناک اور کربناک انداز میں اور جس درندگی کے ساتھ شہید کیا ہے، آئیے۔ دیکھیے جنید بھائی، آپ کے دست مبارک پر 15,000 20,000 اور پھر یہاں تک کہ 40,000 سے 1,00,000 تک افراد نے بیعت کی ہے، اور اس کے بعد جب آپ کو لوگ چھوڑ کر جانے لگے تو صرف 313 کی تعداد باقی رہ گئی۔ اچھا، اس تعداد اور آپ کی شجاعت کی بنیاد پر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے یہ فتویٰ عنایت فرمایا کہ حضرت امام زید علیہ السلام کا قیام و خروج دراصل غزوہ بدر سے مشابہت رکھتا ہے۔ اور پھر آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ جب حضرت امام زید علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ انی ادعو الی کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا موٹو پالیسی سٹیٹمنٹ آپ عطا فرما رہے ہیں کہ میرا مقصد اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کی طرف دعوت دینا ہے، وَإِحْيَاءِ السُّنَن، میں سنتوں کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، وَإِمَاتَةِ الْبِدْعِ، میں بدعتوں کو مارنا چاہتا ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر تم میری بات کو سنو گے، اس پر عمل کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم نے میری بات کا انکار کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی تمہارا نگہبان ہو۔ اور پھر آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ کی استقامت ہمیں جب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پھر طائف کا میدان یاد آ جاتا ہے، پھر ہمیں کربلا کا میدان یاد آ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم یہ ستارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو؟ جب آپ کے اصحاب نے اس ستارے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس ستارے کو بڑھ کر چھو لوں اور اس محنت کے اندر میں زمین پر آ جاؤں اور میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو تب بھی میں رائے حق کو نہیں چھوڑوں گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر، ایک مقام پر جمع کر دیا جائے۔ جنگ کا آغاز کیسے ہوا ہے؟ جب امام زید علیہ السلام نے خروج فرمایا ہے جنید بھائی، تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ ایک شخص نے سیدہ طاہرہ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کو نعوذ باللہ سب و شتم کیا۔ اور جب آپ کو سب و شتم کیا تو حضرت امام زید علیہ السلام زارو قطار رونے لگے، اور آپ نے فرمایا کہ اما احد یغضب لفاطمہ بنت رسول اللہ، کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو فاطمہ الزہرا کے لیے اپنے غصے کا اظہار کرے؟ فرمایا کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے رسول کے لیے غصے کا اظہار کرے؟ پھر فرمایا کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے غصے کا اظہار کرے؟ تو ایک مجاہد کھڑا ہوا اور اس شخص کو واصل جہنم کیا۔ آپ خود آگے بڑھے، اس کی پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم تو نے دنیا اور آخرت میں شرف کو پا لیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ تاریخ کی کتابوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ 122 ہجری میں آپ کو شہید کیا گیا، عمر مبارک صرف 42 برس کی ہے، اور آپ خود لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ اخرجوا من الذل الى العز، ذلت سے عزت کی طرف آ جاؤ۔ فرمایا تمہارے پاس نہ دنیا ہے نہ دین ہے، میں تمہیں دنیا اور دین کی بھلائی کی طرف بلاتا ہوں۔ اور پھر خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے میرے رستے کو ترک کر دیا تو جان لو کہ میں جہاد کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے رستے میں شہید کر دیا جائے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ جنید بھائی نہایت ہی کرب انگیز ہے، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ وہ معاملہ جو یزید اور ابن زیاد نے حضرت امام عالی مقام کے ساتھ کیا تھا، امام زید علیہ السلام کو جب شہید کیا گیا تو کہا جاتا ہے کہ آپ کے سر مبارک میں براہ راست تیر لگا ہے، اور جب اس تیر کو کھینچا جانے لگا تو اس دوران میں آپ کی شہادت ہوئی، اور جب آپ کو دفن کیا گیا تو آپ کے بیٹے یحییٰ نے، بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک نہر کے اندر آپ کو دفن کیا گیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک ویرانے میں آپ کو دفن کرنے کے بعد اوپر پودے اور پتے وغیرہ ڈال دیے گئے، لیکن جب بعد میں آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کو دریافت کیا گیا تو یہ تاریخ کی کتابیں پڑھ کر انسان لرز جاتا ہے۔ وہ شخصیت جس نے دنیا میں پہلی کتاب جنگوں کے آداب پر لکھی اور یہ بتایا ہو کہ اللہ کے نبی نے مسلح کرنے سے منع کیا ہے، انسانیت ہوتی کیا ہے، جس انسانیت کی تعلیم دی ہے پہلی مرتبہ، تو آپ کے جسد مبارک کو قبر کھود کر نکالا گیا، آپ کا کفن مبارک جسم سے جدا کیا گیا، آپ علیہ السلام کا سر قلم کیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ جب یوسف بن عمر نے آپ کے سر مبارک کو ہشام کو بھیجا تو جنید بھائی آپ کا سر صرف دمشق کے کسی عام مقام پر نہیں رکھا گیا، نعوذ باللہ من ذالک، ایک کوڑے کے مقام پر،
آپ علیہ السلام کے سر مبارک کی توہین کی گئی، ہم اللہ کی اس سے پناہ چاہتے ہیں۔ پھر آپ کے جسم مبارک کو ایک مقام پر مصلوب کیا گیا، اور آپ کے جب جسم مبارک سے لباس اتارا گیا تو اللہ نے ایک مکڑی کو بھیجا، اس طرح سے مکڑی نے غار ثور پر جالا بنا تھا، اس مکڑی نے آپ علیہ السلام کے جسد مبارک پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک جنت کا لباس لگایا، اور 4 برس تک آپ کا جسم مبارک لٹکتا رہا۔ جب ان کے دلوں کو تسکین نہ ہوئی تو جسم صحیح سالم رہا۔ 4 برس کے بعد آپ کے جسم مبارک کو اتار کر جلایا گیا، اور صرف ایک آخری بات کہ اس کا عذاب اللہ نے پھر یہ دیا کہ یہی کام ہشام کے ساتھ ہوا۔ ہشام کی قبر کو ابو العباس نے نکالا، اور تمام یعنی جو عباسی خلفاء تھے انہوں نے قبروں کو اسی طرح سے نبش کیا اور اسی طرح سے میت کا